تصور کریں ایک ایسی مارکیٹ کا جو مسلسل دباؤ میں ہو، ہر طرف ایک غیر یقینی کی فضا ہو اور انڈیکس اپنے انٹراڈے لو یعنی 1,66,380 کی سطح تک گر چکا ہو، اور پھر پلک جھپکتے ہی ایک انتہائی پرتشدد اور حیران کن پلٹ وار دیکھنے کو ملے۔ بالکل، اور یہ کسی سسپنس فلم کا سکرپٹ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی KSE 100 انڈیکس کی کارکردگی ہے۔ جی ہاں، مارکیٹ نے نچلی سطح سے 4,291 پوائنٹس کی غیر معمولی ریکوری کی اور دن کا اختتام 1,70,672 کی سطح پر کیا، یعنی محض چند گھنٹوں کے اندر 1,498 پوائنٹس کا شاندار اضافہ، جو تقریباً 0.89% بنتا ہے۔ اور جس نے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ چلیں اس سب کا بہت جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اس تمام تر جوش و خروش کے بالکل مرکز میں ایک بہت بڑا تضاد موجود ہے۔ تضاد یہ ہے کہ لگاتار 2 ہفتوں کی مثبت کلوزنگ کے بعد اس دن کی اتنی شاندار اور تاریخی ریکوری کے باوجود جب ہم اعداد و شمار کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آؤٹ گوئنگ ہفتہ مجموعی طور پر منفی ہی رہا ہے۔ جی، انڈیکس نے اس پورے ہفتے میں 3,267 پوائنٹ ضائع کیے ہیں۔ بالکل، تو ایک طرف سنگل ڈے کی اتنی بڑی ریکوری اور دوسری طرف ہفتہ وار بنیادوں پر اتنا بھاری نقصان، بظاہر یہ بالکل سمجھ سے بالاتر لگتا ہے کہ آخر کیپٹل مارکیٹ کس سمت میں جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکیٹ کا یہ رویہ کوئی بے ترتیب یا جذباتی رد عمل نہیں ہے۔ مالیاتی منڈیوں کی نفسیات کو سمجھیں تو یہ اس بات کا کلاسیکی ثبوت ہے کہ مارکیٹ اس وقت ایک کنسولیڈیشن یا استحکام کے مرحلے سے گزر رہی ہے، یعنی ایک وقفہ لے رہی ہے۔ انڈیکس ایک طویل عرصے تک مسلسل تیزی کے رجحان یا بل رن میں رہتا ہے تو وہ سیدھی لکیر میں تو اوپر نہیں جا سکتا ہے نا، اسے ایک مقام پر آ کر اپنے پچھلے فوائد کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اسمارٹ منی یا بڑے ادارے خاموشی سے اپنا منافع بک کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ نچلے سطحوں پر دوبارہ خریداری یعنی ایکیومولیشن کا عمل بھی جاری ہوتا ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر یہ جو 3,267 پوائنٹس کا نقصان ہے، دراصل اسی منافع خوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو 4,291 پوائنٹس کی انٹراڈے ریکوری تھی، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ نچلی سطح پر خریدار کس قدر بے تاب بیٹھے ہیں۔ 100% درست۔ یہ استحکام کا مرحلہ کسی بھی طرح سے کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ انڈیکس کے مستقبل کے بڑے بریک آؤٹ ٹرینڈز کی ایک مضبوط بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے سپرنگ کو مزید دبایا جا رہا ہو تاکہ وہ دگنی قوت سے اچھل سکے۔ اور اگر اس سپرنگ کی طاقت کو اعداد و شمار کی خوردبین سے دیکھا جائے تو تصویر مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ والیومز اور تجارتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیں تو مارکیٹ میں مجموعی طور پر 1.86 ارب شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیت حیرت انگیز طور پر 68 ارب روپے تھی۔ اور اگر ہم اس کا موازنہ پچھلے سیشن سے کریں جہاں 1.75 ارب شیئرز کا کاروبار ہوا تھا، تو یہ تقریباً 6.25% کا واضح اضافہ ہے۔ ارے واہ! اور صرف KSE 100 انڈیکس پر نظر ڈالیں تو وہاں 44.5 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جو کہ پچھلے سیشن کے 31 کروڑ کے مقابلے میں ایک زبردست جمپ ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں میکانزم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب مارکیٹ استحکام کے مرحلے میں ہو، انڈیکس بظاہر ہفتہ وار نقصان دکھا رہا ہو، لیکن ساتھ ہی والیومز مسلسل بڑھ رہے ہوں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مال ڈمپ نہیں ہو رہا۔ مطلب مال ہاتھ بدل رہا ہے؟ بالکل، کمزور ہاتھوں سے نکل کر مضبوط ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ اس کی تصدیق ٹریڈز کے ڈیٹا سے بھی ہوتی ہے۔ کل 5,99,261 ٹریڈز ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں پچھلے سیشن میں یہ تعداد 5,61,865 تھی۔ یعنی مارکیٹ میں صرف بڑے ادارے ہی نہیں بلکہ ریٹیل سطح پر بھی بھرپور سرگرمی ہے۔ ہاں، اور اعداد و شمار اس وسیع البنیاد سرگرمی کی مکمل تصدیق کرتے ہیں۔ انڈیکس کی 74 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ دیکھا گیا، صرف 24 میں کمی آئی، جبکہ 2 کے حصوں کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ایڈوانس ڈکلائن ریشو انتہائی شاندار ہے، اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ 90% سیکٹرز نے اپنے انٹراڈے لو سے پازیٹیو زون میں واپسی کی ہے، جس میں ہیوی ویٹ سٹاکس نے مارکیٹ کو گرنے سے بچایا۔
اچھا، لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اگر 90% سیکٹرز اتنی شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں اور مارکیٹ اتنی ہی مضبوط ہے، تو پھر وہ کون سے شعبے ہیں جنہوں نے مارکیٹ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کی؟ کچھ سیکٹرز واقعی دباؤ میں تھے۔ بتاتا ہے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر نے انڈیکس سے 17 پوائنٹس کم کیے، پراپرٹی نے 13 پوائنٹس، اسٹیل نے 4 پوائنٹس اور ٹوبیکو نے 4 پوائنٹس منفی کیے۔ یہ مخصوص سیکٹرز اس قدر دباؤ کا شکار کیوں ہیں؟ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے۔ دیکھیں، ان مخصوص سیکٹرز کا دباؤ کسی اندرونی خرابی سے زیادہ میکرو اکنامک یا وسیع تر معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ فارماسیوٹیکل، پراپرٹی اور اسٹیل، یہ تینوں شعبے انتہائی کیپٹل انٹینسو ہیں، یعنی انہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے بھاری قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، اور فارماسیوٹیکل سیکٹر ویسے ہی پرائس کیپس اور درآمدی خام مال کی مہنگائی کی وجہ سے دباؤ میں رہتا ہے۔ بالکل، اور پراپرٹی یا اسٹیل کا تو براہ راست تعلق مارٹگیج اور کنسٹرکشن فائنانسنگ سے ہے، اور یہیں سے اس دباؤ کی اصل وجہ سامنے آتی ہے جس کی بازگشت پوری مارکیٹ میں سنی جا رہی ہے، یعنی 27 اپریل بروز پیر ہونے والا مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس۔ ایم پی سی کی میٹنگ۔ جی ہی، مارکیٹ کے تجزیہ کار شدت سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک شرائح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس، یعنی نصف فیصد سے 1% تک کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے، جب قرضے مہنگے ہوں گے تو اسٹیل اور پراپرٹی جیسے شعبوں کی طلب اور منافع دونوں متاثر ہوں گے۔ لیکن ایک منٹ ذرا رکیے، یہیں پر معاملات واقعی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کی فنانسنگ کاسٹ بڑھے گی، کاروباری لاگت میں اضافہ ہوگا اور کیش فلوز متاثر ہوں گے۔ تو پھر مارکیٹ کے مجموعی رویے میں وہ خوف یا افراتفری کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے نا؟ کیا سرمایہ کار کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو گئے؟ شرح سود بڑھنے کی اتنی واضح خبروں کے باوجود انڈیکس میں یہ پور اعتماد خریداری کیسے منطق کے دائرے میں آتی ہے؟ اگر ہم اسے معاشی حرکیات کے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو اس کا جواب مارکیٹ کے ڈسکاؤنٹنگ کے عمل میں چھپا ہے۔ مالیاتی منڈیوں میں ایک اصول ہے کہ مارکیٹیں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتی ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل گاڑی کے شاک ابزارورز کی طرح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اگر ڈرائیور کو پہلے سے معلوم ہو کہ آگے سڑک پر ایک بہت بڑا گڑھا ہے تو وہ گاڑی کی رفتار اور سسپینشن کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ جب گاڑی گڑھے سے گزرتی ہے تو جھٹکا ضرور لگتا ہے، لیکن گاڑی کا ایکسل نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ تو سرمایہ کاروں کو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے، مقامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ اور ان کے نتیجے میں بڑھنے والی ٹرانسپورٹیشن لاگت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل، یہ تمام منفی عوامل اور 100 بیسس پوائنٹس کا متوقع اضافہ پہلے سے ہی شیئرز کی موجودہ قیمتوں میں پرائس ان یا ایڈجسٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے پیر کے روز جب باقاعدہ اعلان ہوگا تو اس کا مارکیٹ پر کوئی نیا یا تباہ کن منفی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی رد عمل آیا بھی تو وہ انتہائی قلیل مدتی ہوگا۔ یعنی بری خبر کا خوف خود اس بری خبر سے زیادہ مارکیٹ کو گراتا ہے، اور جب خبر آ جاتی ہے تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ لیکن پیر کی ٹریڈنگ کا انحصار صرف شرح سود پر تو نہیں ہے نا؟ ایک اور بہت بڑا عنصر موجودہ سیاسی مذاکرات ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیپٹل مارکیٹس کو بری خبروں سے زیادہ غیر یقینی سے نفرت ہوتی ہے۔ 100% درست۔ سیاسی استحکام کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتا ہے۔ پیر کے روز مارکیٹ کے رویے کا ایک بہت بڑا حصہ ان سیاسی مذاکرات کے نتائج پر بھی منحصر ہوگا۔ اس کی وجہ مارکیٹ کا دو طرفہ رد عمل ہے۔ مطلب اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات میں کوئی بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو مارکیٹ سے وہ غیر یقینی کی دھند چھٹ جائے گی۔ وہ سرمایہ جو اس وقت خوف کی وجہ سے سائیڈ لائن پر بیٹھا ہے، وہ ایک سیلاب کی طرح مارکیٹ میں داخل ہوگا۔ اسے پینک بائنگ کہتے ہیں، جہاں سرمایہ کار اس خوف سے دھڑا دھڑ شیئرز خریدتے ہیں کہ کہیں وہ اس تیزی کی لہر سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر ایک سیل پینک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا یہ بھی ایک عارضی رد عمل ہوگا۔ اس سارے میکرو اکنامک اور سیاسی شور و غل کے درمیان، جہاں شرح سود بڑھنے کا ڈر ہے اور سیاسی بے یقینی عروج پر ہے، وہاں کارپوریٹ سیکٹر کچھ ایسے بنیادی نتائج دے رہا ہے جو واقعی حیران کن ہیں۔ جی، کچھ کمپنیوں کی پرفارمنس کمال کی رہی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار کی گہرائی میں جائیں۔
एंग्रो फूड्स यानी ई फूड्स ने अपने पहले क्वार्टर के मुनाफा में हैरत अंगेज तौर पर 71% इजाफा रिपोर्ट किया है। उनका मुनाफा 1.08 अरब रुपए से बढ़कर 1.85 अरब रुपए हो गया है। ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी तरफ फौजी सीमेंट यानी FCCL के 9 माह के हताइज देखें। तामीराती शोबे पर दबाव के बावजूद उनके मुनाफा में 15% की शानदार ग्रोथ हुई है, जो 9.41 अरब रुपए से 10.78 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये कंपनियां इन मुश्किल हालात में भी मुनाफा कैसे बढ़ा रही हैं? देखें, इन नताइज की असल वजह उन कंपनियों की प्राइसिंग पावर और लागत का मुअस्सर कंट्रोल है। एंग्रो फूड्स का ताल्लुक कंज्यूमर स्टैपल्स से है। महंगाई जितनी भी हो, रोजमर्रा की गिजाई अशिया की तलब यकसर खत्म तो नहीं होती ना। और ये कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत को बड़ी हद तक सारिफीन की तरफ मुंतकिल करने की सलाहियत रखती हैं। सही। और फौजी सीमेंट की कारकर्दगी उनकी ऑपरेशनल इस्तात और कोयले की बैनुल-अक़वामी कीमतों को मैनेज करने की महारत को जाहिर करती है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जिस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ने पूरी मार्केट का रुख मोड़ दिया है, वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी OGDC की जानिब से आने वाली खबर है। ओ हाँ, OGDC को सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों की मद में 10वीं किस्त के तौर पर 70 अरब रुपए मौसूल हुए हैं। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक अदायगी लगती है, लेकिन इसका असर ये है कि OGDC का शेयर इस वक्त 236 रुपए की अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ये ऑल टाइम हाई के करीब है। इस अदायगी का मैकेनिज्म क्या है और ये कैश फ्लो किसी भी कंपनी के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों होती है? 70 अरब रुपए का मिलना महज कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। गर्दिशी कर्जे की वजह से एनर्जी सेक्टर की कंपनियों की बैलेंस शीट्स पर सालों से रिसीवेबल्स यानी वाजिबुल अदा रकूम का एक पहाड़ खड़ा था। ये वो पैसा था जो कंपनी कमा चुकी थी, लेकिन उसे नकद सूरत में मिला नहीं था। अच्छा, तो अब जब ये पैसा कैश में आ गया है तो कंपनी की माली हालत यकसर तब्दील हो गई है। इस लिक्विडिटी का मतलब है कि अब कंपनी के पास न सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को भारी डिविडेंड देने की गुंजाइश पैदा हो गई है, बल्कि वो इस सरमाए को नई दरियाफ्तों में भी लगा सकती है। जब कोई शेयर इतने मजबूत कैश फ्लो की खबरों के साथ अपनी तारीख के बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंचता है, तो उसमें एक जबरदस्त कशी शक्ल पैदा हो जाती है। जैसे ये लेवल टूटेगा, कैपिटल फ्लो में मजीद तेजी आएगी। स्टॉक्स पर नजर डालें जो इस शदीद उतार चढ़ाव के बावजूद एक मुस्तकिल अप ट्रेंड बरकरार रखे हुए हैं, तो उनमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स यानी POF सबसे नुमाया है। जी, POF की तो क्या ही बात है। ये स्टॉक ना सिर्फ मुसलसल ऊपर जा रहा है, बल्कि ये अपने शानदार पे आउट मतलब मुस्तकिल मुनाफा बख्श डिविडेंड्स की वजह से भी बहुत पसंदीदा है। इसी तरह अटक रिफाइनरी ATRL ने अपनी तारीख के बुलंद तरीन सतह पर क्लोजिंग देकर मार्केट में एक बिल्कुल नया ट्रेंड सेट कर दिया है। अटक रिफाइनरी का इस तरह नया हाई बनाना मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। रिफाइनरी सेक्टर आमतौर पर खाम तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन्स के रहमो करम पर होता है। अगर ATRL इन हालात में ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, तो ये बताता है कि उनके मार्जिन्स और इन्वेंट्री गेन्स मैक्रो इकोनॉमिक खदशात पर भारी पड़ रहे हैं। और एनर्जी सेक्टर का ये गलबा सिर्फ रिफाइनरीज तक तो महदूद नहीं है। हब पावर कंपनी यानी HUBC, मारी एनर्जी और पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी PPL जैसे स्टॉक्स भी इस वक्त मार्केट के सबसे ज्यादा फाल और मजबूत सतून बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए। एनर्जी सेक्टर की तो समझ आती है, लेकिन इस फहरिस्त में बैंकारी का शोबा भी भरपूर अंदाज में शामिल है। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और मीज़ान बैंक लगातार मुस्बत रुझान दिखा रहे हैं। अगर शरह सूद बढ़ने से मईशत सुस्त होती है, तो बैंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं? ये मालियाती मंडियों का एक और दिलचस्प पहलू है। देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट यानी बुलंद शरह सूद का माहौल रिवायती तौर पर बैंकिंग सेक्टर के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श साबित होता है। जब स्टेट बैंक शरह सूद बढ़ाता है, तो बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन फैल जाता है। मतलब वो जो डिपॉजिट्स पर मुनाफा देते हैं और जो कर्जों पर सूद लेते हैं, उनका फर्क? जी हाँ, उन दोनों के दरमियान का फर्क काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैंक अपनी ज्यादातर सरमायाकारी हुकूमती बॉन्ड्स यानी T-बिल्स और PIBs में करते हैं, जो कि रिस्क फ्री होते हैं। इसलिए शरह सूद बढ़ने के बावजूद बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस दोनों में जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, और यही वजह है कि स्मार्ट मनी इन्हीं सेक्टर्स की तरफ अपना रुख कर रही है। हमने बुनियादी मुहर्रिकात
کارپوریٹ ارننگز، شرح سود اور سیکٹرز کے میکانزم کو تفصیلاً سمجھ لیا۔ اب ذرا ان تمام حقائق کو چارٹس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل لیولز کی بات کی جائے تو مارکیٹ کے لیے اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے؟ ٹیکنیکی تجزیے کی روح سے KSE 100 انڈیکس کے لیے اس وقت 1,65,000 سے لے کر 1,66,000 پوائنٹس کا زون ایک دیوار چین کی طرح مضبوط سپورٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے مارکیٹ نے انٹراڈے لو سے 4,291 پوائنٹس کی باؤنس بیک ریکوری کی۔ جی، وہ بہت حیران کن تھی۔ یہ باؤنس بیک اسی سپورٹ لیول کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف اس ہفتے مارکیٹ نے 9,000 پوائنٹس کی ایک وسیع اور انتہائی غیر مستحکم رینج میں ٹریڈ کیا۔ اگر اگلے ہفتے مارکیٹ استحکام کے اس مرحلے سے نکل کر 1,75,000 پوائنٹس کی مزاحمتی سطح کو فیصلہ کن انداز میں عبور کر لیتی ہے تو چارٹس کے مطابق اس کا اگلا ٹیکنیکل ہدف سیدھا 1,91,000 پوائنٹس ہوگا۔ 1,91,000 پوائنٹس، یہ بظاہر ایک بہت جارحانہ ہدف لگتا ہے، اور اگر ہم مارکیٹ کے پیٹرنز کو دیکھیں تو کئی تجزیہ کار ڈبل ٹاپ فارمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ عموماً ڈبل ٹاپ کو ٹیکنیکل تجزیے میں ایک خطرناک اور مندی کا سگنل سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس مخصوص صورتحال میں 1,91,000 اور پھر 2,00,000 پوائنٹس کی اس جادوئی حد کے بارے میں کس بنیاد پر بات کی جا رہی ہے؟ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل اور اہم نقطہ ہے۔ روایتی طور پر ڈبل ٹاپ واقعی ایک ٹرینڈ ریورسل کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں مارکیٹ 2 بار ایک چوٹی کو چھو کر نیچے گر جاتی ہے، لیکن ہمیں اس فارمیشن کو مارکیٹ کے مجموعی رجحان کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ مطلب بڑے ٹرینڈ کو دیکھنا ہوگا؟ بالکل۔ جب مارکیٹ ایک زبردست بل رن کے بعد ایک لمبے استحکام کے فیز میں داخل ہوتی ہے تو وہ جو شکل بناتی ہے وہ بعضوں کا ڈبل ٹاپ لگتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک کنٹینیویشن پیٹرن ہوتا ہے۔ اگر مارکیٹ ان تمام منفی خبروں کو ڈسکاؤنٹ کر کے والیومز کے ساتھ اپنی 1,75,000 کی مزاحمت کو توڑ دیتی ہے تو یہ ڈبل ٹاپ کی نفی ہوگی۔ صحیح۔ اور جب ایسی مزاحمت ٹوٹتی ہے تو جو توانائی خارج ہوتی ہے وہ انڈیکس کو بہت تیزی سے 2,00,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد تک لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ہدف اب محض خواب نہیں بلکہ ریاضیاتی اور تکنیکی طور پر مارکیٹ کی پہنچ میں ہے۔ ان تمام تکنیکی اور بنیادی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر طویل مدتی سرمایہ کاروں اور ڈے ٹریڈرز کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک طرف روزمرہ کا شدید اتار چڑھاؤ، جیو پولیٹیکل تناؤ اور شرح سود کا دباؤ ہے، اور دوسری طرف 2,00,000 پوائنٹس کا ہدف۔ اس کا فیصلہ مکمل طور پر رسک پروفائلنگ پر منحصر ہے۔ مارکیٹ کے موجودہ حالات کے پیش نظر مختصر مدت کے ڈے ٹریڈرز کے لیے یہ مارکیٹ بارودی سرنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ دن کے اندر ہزاروں پوائنٹس کی حرکت کا مطلب ہے کہ ڈے ٹریڈرز کے لیے رسک اپنے عروج پر ہے۔ ایک معمولی سی سیاسی خبر ان کے تمام سٹاپ لاسز ہٹ کروا سکتی ہے۔ اور طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے ان کے لیے یہ وقت یعنی یہ کنسولیڈیشن کا فیز ایک سنہری موقع ہے۔ پوزیشن ہولڈرز ان حالات کا فائدہ اٹھا کر OGDC، POF یا بینکنگ سیکٹر جیسی مضبوط کمپنیوں کے شیئرز کو ان کی نچلی سپورٹ لیولز پر آہستہ آہستہ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈے ٹریڈر لمحاتی لہروں سے لڑ کر اپنی توانائی ضائع کر رہا ہے، جبکہ پوزیشن ہولڈر لہروں کا رخ سمجھ کر مستقبل کے بریک آؤٹ کے لیے خاموشی سے اپنا جہاز تیار کر رہا ہے۔ اور اس ساری تفصیلی گفتگو، اعداد و شمار اور ٹیکنیکی تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا پہلو ہے جو ہر اس شخص کو سوچنے پر مجبور کر دے گا جو اس مارکیٹ پر نظر رکھتا ہے۔ اگر پاکستان سٹاک مارکیٹ محض ایک ہی ہفتے کے اندر 3,000 سے زائد کے بھاری نقصان، عالمی جیو پولیٹیکل تناؤ اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی خبروں کو اتنی آسانی سے ہضم کر سکتی ہے اور ان تمام طوفانوں کے باوجود 1,66,000 کی اس مضبوط ترین سپورٹ پر سینہ تان کر کھڑی رہ سکتی ہے، تو ذرا سوچئے، جب آنے والے دنوں میں سیاسی افق پر موجود یہ دھند چھٹ جائے گی اور مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، تو کیا 2,00,000 پوائنٹس کی یہ نفسیاتی حد مارکیٹ کی آخری منزل ثابت ہوگی، یا پھر یہ ایک نئے، نامعلوم اور طویل سفر کا محض آغاز ہوگا؟